آج 800 دن حکومت نیازیہ کے پورے ہوئے ہیں اور ملک میں 8 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اور عوام آٹھ آنسو رو رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مہنگائی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے. اصل میں کوئی مہنگائی نہیں ہے اور ملک بڑی مثبت انداز سے معیشت جو ہے آگے بڑھ رہی ہے. ہمارا مطالبہ ہے اور ہمیں شک ہے کہ یہ وزیر اعظم اپنی عقل و فہم کی صلاحیت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس کی پہلی جو ثبوت ہے وہ ان کی اپنی جو اسٹیٹمنٹ سے دے رہے ہیں. ان کے ارشادات ہیں وہ کسی ایک پاگل آدمی کے باتوں سے جو ہے کچھ کم نہیں. دوسری ان کی مماثلت اور ذہنی حالت اس وقت سابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بالکل اس جیسی ہی ہے اور دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اس وقت جو کہ ڈوب رہی ہے. تیسری بات ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ یہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کی جو قومی سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی بخوبِ علم ہے. اس لیے ایسی تمام میٹنگز کہ جہاں اس قسم کے معاملات ڈسکس ہونے ہیں قومی قیادت کے ساتھ اس میں وزیر اعظم عمران خان کو نہیں بلایا گیا. اب یہ فیصلہ تو پی ڈی ایم کرے گی کہ انہوں نے جانا ہے یا نہیں، مگر یہ فیصلہ قومی سلامتی کے ادارے ضرور کر چکے ہیں کہ جن کی ذہنی حالت مخدوش ہے وہ ایسی میٹنگز میں نہیں بیٹھیں گے. وہ جا کے کل جا کر سٹیج پر کچھ اور فرما دیں. دوسری بات یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں جنہیں ملک میں مہنگائی نظر نہیں آ رہی، انہوں نے آپ سب کی جو جیبوں میں بچے کچے ٹکے ہیں ان کو نکالنے کے لیے اپنے ایک وزیر سابق اپنے عہدیدار جناب جہانگیر ترین صاحب کو واپس بلایا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے کس ریاست میں لینڈنگ دی ہے، کیونکہ ہمیں پہلے کہا جاتا رہا 2.5 سال کے مدینہ کی ریاست بننے جا رہی ہے، اب سنا ہے کہ چین کی ریاست بنے گی. تو ہمارا حکومت اس حوالے بتائیے کہ جہانگیر ترین مدینہ میں اترا ہے یا چین میں اترا ہے. کیونکہ مدینہ میں اترا ہے تو پھر اس کا دایاں ہاتھ ساتھ لگا ہونا نہیں چاہیے، اور اگر چین میں اترا ہے، چین کی ریاست میں لینڈنگ دی ہے، تو وہاں بھی کرپشن کی سزا تو بڑی سخت ہے. لہٰذا وہ دونوں چیزیں جو ہیں ان سے بچ کر آرام سے پروٹوکول کے ساتھ گھر بیٹھے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ چینی اور آٹے کے بحران میں اپنا بچا کچا کردار ادا کریں، یعنی عوام جو ہے وہ اپنی جیبوں پر جو ہاتھ ہے ان کو ذرا مضبوطی سے تھامے رکھیں. جو بچا کچا مال ہے وہ یہ لینے آیا ہے. میری بہن نے کہا کہ یہاں لوگ باہر سے آئیں گے، یہ وعدہ تھا اس حکومت کا، تو یہ وعدہ کچھ حد تک پورا ہوا ہے کیونکہ جہانگیر ترین آ گیا ہے. میرے خیال میں اس کی جو بے حساب دولت ہے اس میں کچھ کمی ہوئی جو وہ بیٹھا رہا لندن 7-8 مہینے. اب وہ آپ اور ہم جو ہیں ہماری جیبوں سے پورا کرنے واپس آ گیا ہے. لہٰذا روزگار ملے گا تو جہانگیر ترین کو ملے گا. ایل این جی میں $40 ملین اس غریب سسکتی قوم کے ایڈوانس میں دیے گئے، اس کا جواب جو ہے وہ اس کا بوجھ بھی ہم پہ پڑے گا اور اس کا جواب کوئی نہیں دے گا. 106 ارب آٹے کی مد میں بد انتظامی میں اس حکومت نے آگ لگا کے اڑا دیے. آٹا مہنگا خریدیں گے تو آپ اور ہم، چونکہ وزیر اعظم نے کبھی کچھ خریدا نہیں اپنے لیے یا اپنے کچن کے لیے، اس لیے انہیں مہنگائی نظر نہیں آتی. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آلودگی سے بچنے کے لیے ایک پروپوزل آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی، جو ان کا محل ہے بنی گالہ کا، اس کے سامنے ایک باغ لگایا جائے گا جس کے پیسے آپ اور ہم دیں گے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ باغ بنا رہے ہیں اس کی جگہ آپ جنت کا باغ بھی سامنے لگا دیں بنی گالہ کے، تو جو آلودگی آپ کے اور آپ کے وزراء کی زبان سے نکلتی ہے اس سے اس ملک کا کونا کونا جو ہے وہ آلودہ ہو گیا ہے. آپ کے اور آپ کے وزراء کے الفاظ کی بدبو اس ملک کی ٹی وی اسکرینوں سے نکل کے گھر گھر پہنچ گئی ہے. لہٰذا آپ کی پھیلائی ہوئی آلودگی کا تو کوئی مقابلہ ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں کوئی آئین اور قانون ہے اور ریاستی ادارے واقعی ہیں اور کوئی نیب نام کی چیز ہے، تو جہانگیر ترین صاحب کے گھر کا اگر پتہ انہیں معلوم نہیں تو ہم سے وہ پتہ معلوم کر لیں. ندیم بابر صاحب کا علم نہیں کہ وہ کس سیارے پہ رہتے ہیں تو وہ پتہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں. اور آٹے کی مد میں کس کو پکڑنا یہ خود ذرا تھوڑا سا دماغ استعمال کر لیں. چیئرمین نیب صاحب سے اپیل ہے کہ اگر وہ اسی ملک میں رہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے ذرا ٹی وی لگا کے دیکھ لیں کہ آ کر انہیں کئی دن ہو گئے، اور ان کا اگر احتساب یہ نہیں کرتے تو وہ تمام لوگ
جو اس کھیل کے پیچھے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے لیے بڑے بڑے تالے خرید لیں، کیونکہ عوامی گھیراؤ کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اور اسی خطرے کے پیش نظر وزیر اعظم اپنی ذہنی حالت کو تیزی سے جو ہے وہ اپنی کھو رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ اپیل ہے کہ اس سے پہلے کہ عوامی دباؤ میں ان کو گھروں سے اٹھا کر ان کا وہ حال کیا جائے جو ان سے پہلے ایسے ہی لوگوں کا ہوا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنا کردار ادا کریں اور ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر پہلے جہانگیر ترین پہ ہاتھ ڈالیں، پھر آئیں اور پھر بات کریں کہ کیسے ڈائیلاگ ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا۔